السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست ڈاکٹر محمد رفیق عبدالاحد فاروقی آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں ہمارے پروگرام راہ ہدایت میں۔ آج جو مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، ان کو کسی بھی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں ہمارے مہمان ارشاد سر کو خوش آمدید کرتا ہوں ہمارے پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے امپورٹنٹ ٹائم کے لیے۔ ارشاد سر، ہمارے اس پروگرام میں سب سے پہلے میں ناظرین کے لیے آپ کا تعارف کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام وہرا ارشاد بھائی مولانا حبیب الرحمان ہے۔ میری پیدائش آنند ضلع کے اندر پٹلا تعلقے میں چانگا گاؤں میں ہوئی۔ میرے والد محترم عالم دین تھے، لیکن انہوں نے مجھے ایم اے بی اے وتھ انگلش تک پڑھایا اور یہاں تک پہنچایا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ میری تربیت کے پیچھے میرے ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے، اور انہوں نے اپنی زبانی میرے پیچھے لگا دی، تب میں یہ مقام پر پہنچا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں اللہ کا، ان کے بعد ان کا شکر گزار ہوں۔ ابھی فی الحال میں مدرسہ ہائی اسکول کے اندر کیمپس ڈائریکٹر کے پد پر اور انگلش ٹیچر کے پد پر نیمت ہوں، اور وہاں میں اپنی بخوبی انجام دے رہا ہوں۔ دوسرے کہیں ہیں کہ گجرات راجیہ ایسوسی ایشن ٹیچر فیڈریشن کے اندر راجیہ کاروباری کے پد پر نیمت ہوں، اے ایم پی کے اندر کوآرڈینیٹر ہوں، اور میری جو چانگا گاؤں ہے وہاں مسجد مدرسے کا ایک سدسیہ ہوں۔ ارشاد سر، بہت بہت شکریہ آپ کے تعارف پر آنے کے لیے۔ سامعین کو میں پھر سے ایک بار بتانا چاہتا ہوں، ہم بات کر رہے ہیں آج کے مہمان ارشاد سر سے، جو مدرسہ ہائی اسکول کے کیمپس ڈائریکٹر ہے۔ اب ان سے ہم ایک دوسرا سوال کی گزارش کریں گے کہ ارشاد سر، جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، ہمارے دین اسلام کو مکمل دین کس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھو رفیق سر، اسلام جو مذہب ہے وہ اسلام مذہب امن کا نام ہے، محبت کا نام ہے، پیار کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے نظام کو بنایا۔ اللہ نے سورج کو بنایا، آسمان کو بنایا، اللہ نے ستاروں کو بنایا، جنات اور انسان کو بنایا، اللہ نے ایک مکھی کو بنایا، مکھی کو بنانے کے بعد ان کے منہ کے اندر شہد کو بنایا۔ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، اور اللہ پوری کائنات کا ایک حکمران ہے۔ لیکن جب دنیا کے اندر بگاڑ آتا تھا، اللہ کچھ ಋಷಿ منیوں کو، کچھ پیغمبر کو اس بگاڑ کو ہٹانے کے لیے اللہ دنیا کے اندر بھیجتے تھے، اور اس پیغمبر کی آخری کڑی وہ ہمارے پیغمبر تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اس دنیا کے اندر آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے وہ پیغام محبت کا پیغام تھا۔ ہمارے نبی جو پیغام لے کر آئے وہ امن کا پیغام تھا۔ ایک ان کے انویائی نے، ایک صحابی نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین اسلام کون سا ہے، خوبصورت اسلام کون سا ہے، اچھا اسلام کون سا ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بہت سی نمازیں پڑھ لو، یہ نہیں کہا کہ بہت سے روزے رکھ لو، یہ نہیں کہا کہ بہت سی زکاتیں دے دو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے انبیائی، اے میرے صحابہ، دو کام کرو۔ ایک کام یہ کہا کہ لوگوں کو کھانا خوب کھلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم میں کہا کہ لوگوں کو کھانا خوب کھلاؤ، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر غیر مسلم کی دعوت کی بھی ہے، اور غیر مسلم کی دعوت پر وہ خود گئے بھی ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مسلموں کے بارے میں نہیں، غیر مسلم جب آتے تھے تو ان کی مہمان نوازی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہتر اسلام کون سا ہے۔ اس سے آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں کہ بھئی ہمدردی، انصاف، محبت یہ اسلام کا ایک معیار ہے، جس سے اسلام دنیا کے اندر پہچانا جاتا ہے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شانتی کا پیغام لے کر آئے، امن کا پیغام لے کر آئے، تو انہوں نے پریکٹیکلی طور پر دنیا کو بتایا کہ اسلام یہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بیعت کر کر اسلام میں آ رہا ہوں، لیکن مجھے ایک اجازت چاہیے۔ تو اس صحابی نے پوچھا کہ مجھے ایک اجازت چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ آپ کو کیا چاہیے؟ کہ میرے اندر ایک برائی ہے، میں زنا کا بہت عادتی ہوں۔ تو ساتھ میں صحابہ بیٹھے تھے، وہ زلال میں آ گئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خاموش، دیکھیے ہمارے نبی کا کردار اور اسلام کی تعلیم، کہ جو آپ نے مجھے پوچھا کہ بہتر اسلام کون سا ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے نوجوان سنو، کیا آپ کی بہن ہے؟ تو کیا ہے؟ ہمارے نبی ان پر غصہ نہیں ہوئے، انہوں نے اجازت ہی ایسی مانگی تھی۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو غصہ ہوتا، جھگڑا کر دیتا، اسے مارنے لگ جاتا، لیکن نہیں، قربان جاؤ ہمارے نبی کے کردار پر۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے سن، اگر تیری بیٹی ہے، تیری بہن ہے، اگر تیرے بہن کے ساتھ اگر کوئی زنا کی اگر اجازت چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ پھر فرمایا اگر تیری ماں ہے، اگر تیری ماں کے ساتھ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ اگر تیری خالہ ہے، تیری پھوپھی ہے، اگر اس کے ساتھ اگر کوئی زنا کی اجازت خواہش رکھے گا تو کیا کرے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہرگز نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے رہنمائی کی کہ دیکھ میرے بیٹے، اس میں ایسا ہے کہ جس طریقے سے تو اپنی بہن کو سیف رکھنا چاہتا ہے، اپنی ماں کو سیف رکھنا چاہتا ہے، اپنی خالہ کو سیف رکھنا چاہتا ہے، وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں کے ساتھ زنا کیا جائے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بہن کے ساتھ زنا کیا جائے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی خالہ کے ساتھ زنا کیا جائے۔ ہمارے نبی نے جس اس انویائی کی، اس صحابی کی اس طرف سے تربیت کی، اس صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج سے عہد کرتا ہوں کہ اس برائی کے قریب کبھی نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے بہترین اسلام، یہ ہے بہترین اسلام کہ تربیت اس دور میں کہیں اس طریقے سے کی جاتی ہے۔ آئیے اس سے آگے میں دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہماری ماں ہے، پوری امت کی ماں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے پاس ایک عورت آئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بول عائشہ، وہ میرے پاس ہدیہ لے کے آئی تھی، اور اس عورت کو میں نے دیکھا تو وہ غریب سی معلوم ہو رہی تھی، میں نے اس کا ہدیہ واپس لوٹا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اگر تم نے ایسا نہ کیا ہوتا، اگر تم نے اس کا ہدیہ قبول کر لینا چاہیے تھا، اور اس سے بجائے تمہیں یہ کرنا تھا ان کا کم لے کر اسے زیادہ لوٹانا چاہیے تھا، اور ایسا احسان کر لیتی تو یہ کتنا اچھا رہتا۔ ہمارے نبی نے اپنی بیویوں کو بھی اس طریقے کا اسلام بتایا۔ اور اس سے آگے میں آپ کو جا کر بتاؤں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر سے جا رہے تھے، تو اندر سے عذاب آ رہا تھا، قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر والے کو دو باتوں سے عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کا احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ خوبصورت اسلام کیا ہے۔ ہمارے نبی نے 1400 یا 1500 سال پہلے بتایا، 1400 یا 1500 سال پہلے بتایا کہ خوبصورت اسلام کیا ہے۔ اس کی ایک بتاؤں کہ پیشاب کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ بتائی کہ جو تکبر تھا، بدمزاجی تھا، گھمنڈ کرنے والا تھا، وہ چغل خوری کرتا تھا کہ لوگوں اس کی بات یہاں پر، اس کی بات یہاں پر، اس کی وجہ سے چغل خوری کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ وہ تربیت امت کو دکھلائی کہ تم اسلام کے اندر پیدا ہوئے ہو تو تمہیں یہ اس کارنامے کو انجام دینا پڑے گا۔ یہ ہمارے نبی نے اسلام کھول کھول کر دنیا کو بتایا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر رہنمائی کی جاتی ہے کہ تم اپنی زندگی کو کیسے بسر کرو گے۔ اس کے آگے میں آپ کو بتاؤں کہ پریکٹیکلی طور پر اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا۔ مکہ کے اندر کچھ عورتیں آئی قیدی بن کر، وہ قیدی بن کر آئی تو اس میں قبیلہ طی کی عورتیں تھیں، قبیلہ طی۔ جب وہ آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ عورتیں ہیں تو قبیلہ طے کی ہیں، کہ ہاں، کہ قبیلہ طے کے اندر ایک حکیم دائی نام کا ایک انسان تھا، وہ بڑا شکی تھا، حکیم دائی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک بیٹی کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ وہ میرے والد محترم تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی بیٹی ہے کہ ہاں ان کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرو. انہوں نے اپنی چادر اس صحابی کو دیا کہ اس بیٹی پر ڈال دو. تو دوسرے صحابہ نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے دشمن کی بیٹی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر میری بیٹی فاطمہ بغیر دوپٹے کی ہوتی تو یہ بھی میری امت کی بیٹی ہے, وہ تو میری خود کی بیٹی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام کا معیار بتایا کہ جس طریقے سے میں اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں چاہے وہ غیر مسلم کی بیٹی کیوں نہ ہو, اور ہم کو تعلیم دی کہ یہ بسنے والے انسانوں جس طریقے سے تم اپنی بیٹی کی حفاظت کرتے ہو, تم ان سے محبت کرتے ہو, تم جس جگہ پر رہتے ہو اس جگہ پر بھی دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو تم اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے ہو. یہ ہے اسلام. اور ایک آخری بات اس موضوع پر میں آپ کو بتا دوں کہ وطن سے محبت وہ بھی اسلام کا ایک معیار ہے. حب الوطن یا ایمان, وطن سے محبت کرو. ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ المکرمہ سے نکالا گیا, ہجرت کر کے وہ مدینہ جا رہے تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا چہرہ پھیر کر مکہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور آنکھ میں آنسو تھے. ہمارے نبی نے فرمایا اے میرے اہل وطن مکہ, تجھے میں کبھی نہ چھوڑتا, کاش میری قوم نے مجھے ستایا نہ ہوتا. اور اس سے سبق دیا امت کو کہ تم جس جگہ پر رہتے ہو وطن سے محبت کرو. اور اس سے آگے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب فتح یاب ہوئے پھر واپس مکہ شہر میں آئے, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس جگہ پر ہم کو نکالا گیا ہو اگر دوسری جگہ پر اگر ہم اس پر فتح یاب ہو کر آئے تو ہم بدلہ لینے کا سوچتے ہیں. یہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ ہم کسی سے اپنا بدلہ لیں. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے, ان کے پاس چابی آئی تو صحابہ نے فرمایا کہ آج تو بدلے کا دن ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ, میں یہاں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو یہاں پر جس کی اوڑھنی نیچے اتر گئی ہے میں اس کو دوبارہ وہاں رکھنے آیا ہوں. جس نے میرے ساتھ برا کیا ہے میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے آیا ہوں, مجھے اللہ نے بدلہ لینے کے لیے نہیں بھیجا ہے. تو یہ اسلام ہے, یہ مکمل اسلام ہے جس سے پتہ چل. ایسی تو کئی باتیں ہیں کہ جس سے اسلام دنیا کے اندر سب دھرم کے اندر ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ کہیں ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ تم غلط کام کرو. یہ تو کہتا ہے کہ محبت کے ساتھ رہو, امن کے ساتھ رہو, بھائی چارگی کے ساتھ رہو, اور دنیا کے اندر جو اچھے اخلاق ہے. ابھی تو بہت باتیں ہیں کہ جس باتوں کے اندر اسلام ایک پرفیکشن والا ایک مذہب ہے. بہت بہت شکریہ ارشاد سر اس چیز پہ روشنی ڈالنے کے لیے کہ ایک بہترین اسلام, بہترین مذہب کس طرح سے ہونا چاہیے, اس پہ آپ نے روشنی ڈالی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آگے بڑھتے ہیں سامعین, آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام راہ ہدایت کے حوالے سے جو آج کے مہمان ہیں مدرسہ ہائی اسکول کے کیمپس ڈائریکٹر ارشاد سر, انہوں نے جو باتیں کہی یا آگے کریں گے انشاءاللہ اس سے پوری امت کو انشاءاللہ تعالی رہنمائی ملے گی. ارشاد سر, دوسرا میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم نے اسلام کی بات کی, اسلام کس طرح سے بہترین اسلام ہونا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ کس طرح سے اسلام کے دائرے میں رہ کر ہم قرآن اور صحیح حدیث کی رہنمائی سے اپنے آپ کو منور کر سکتے ہیں. جی رفیق سر, میں نے آپ کو پہلے سوال میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور ان کے ساتھ ساتھ ان پر ایک کتاب نازل کی جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں. وہ اسلام دھرم کا ایک ہولی بک ہے, پوتر پستک ہے, اور جس سے اسلام کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے امت کی رہنمائی کی. رہی بات حدیث, تو حدیث یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جن کو ہم حدیث کہتے ہیں. قرآن کے اندر ایک لفظ ہے, قرآن کے اندر ذکر ہے کہ اے مسلمانوں انصاف کرو. کیا کرو؟ انصاف کرو. انصاف کرو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ انصاف کیا ہوتا ہے. یہ قرآن میں, آپ نے بولا کہ قرآن اور حدیث. تو قرآن میں لفظ ہے انصاف کرو,
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا کہ انصاف کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے انہوں نے ایک ہی لفظ فرمایا، تم جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، یہ ہے انصاف۔ تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی مجھے ذلیل نہ کرے تو تم کسی کو ذلیل نہ کرو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میری بیٹی کو کوئی غلط نگاہ سے نہ دیکھے تو تم دوسری کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میرا مال کوئی ہڑپ نہ کرے تو تم کسی کے مال پر نظر مت رکھو۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہ بھی پسند کرو۔ یہ ہے بہترین وہ قرآن جو انصاف۔ آئیے میں اس سے آگے لے چلوں، ایک عجیب حدیث میں سنا ہوا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی غیر مسلم کو ستاؤ گے۔ مسلمانوں کو کہا کہ مسلمانوں تم کسی غیر مسلم کو ستاؤ گے، ان پر ظلم کرو گے تو کل اللہ کی عدالت میں اس غیر مسلم کی طرف سے میں دعوے دار بنوں گا۔ کہ وہ کون فرما رہے؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی غیر مسلم کو ستانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور جو پڑوسی کا ستا ہے نا اس میں پڑوسی ہے، پڑوسی ایسا نہیں کہا کہ مسلمان، کیا بولا؟ پڑوسی، چاہے پڑوسی ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، اس سے کہا کہ بہتر سلوک کیا جائے۔ یہ ہے انصاف۔ یہ قرآن اور حدیث میں، قرآن کے اندر انصاف لفظ آیا اور حدیث کی روشنی میں ہمارے نبی نے تربیت کی کہ کسی غیر مسلم کو بھی ستاؤ گے تو دعوے دار کون ہوں گے؟ ہمارے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دعوے دار ہوں گے۔ اور آگے اس سے چل کر میں بتاؤں کہ تم اپنے لیے چاہتے ہو کہ کوئی مجھے ذلیل نہ کرے تو تم دوسروں کو ذلیل نہ کرو۔ تو آؤ انصاف کے معنی ہمارے نبی نے جو حدیث کی ہے تو وہ قرآن کے اندر لفظ ہے انصاف۔ تو اب قرآن کا معجزہ بھی سن لو۔ ایک ہمارا ہندوستان کا بادشاہ عالمگیر جسے اورنگزیب کہتے ہیں، وہ اورنگزیب بادشاہ ایک مرتبہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بچہ بھیک مانگ رہا ہے، یہ قرآن کا معجزہ بتا رہا ہوں۔ تو اس کو بلایا کہ بیٹا ادھر آ، کیا کر رہا ہے؟ تو کہ بھیک مانگ رہا۔ پھر پوچھا کیا کر رہا ہے؟ تو کہ بھیک مانگ رہا۔ تو پوچھا بیٹا بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا وزیر کو کہ فوراً اس کو لے جاؤ اور اس کمرے میں بند کر دو، جب میں واپس آؤں گا تو ان سے ملاقات کروں گا۔ جب بادشاہ واپس آئے تو ان کو بلایا کہ بیٹا ادھر بیٹھ، تو بھیک کیوں مانگتا ہے؟ تو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ لیکن بادشاہ بڑا نیک تھا، اورنگزیب بادشاہ کو اسلام کے اندر عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑا نیک بادشاہ تھا۔ اللہ نے ان کو اتنی نیک اولاد دی تھی جو جیب النساء کے نام سے آپ پہچانتے ہیں، ان کو بہت بڑی نیک اولاد اللہ نے ان کو دی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ تاکہ انہوں نے بتایا کہ صرف میں حافظ قرآن ہوں۔ بادشاہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ، ایک روم کے اندر اس کو بند کر دو جہاں کہیں بھی روشنی نہ ہو، کوئی سراغ نہ ہو، اس کو بند کر دو۔ بند کر دیا اور بادشاہ نے اس بچے کو کہا اگر صبح ہوتے اس کمرے میں اگر روشنی نہیں آئی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ کیا کہا؟ صبح ہوتے ہی اس کمرے میں روشنی نہیں آئی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ جب بادشاہ اس بچے نے یہ سنا اور دروازہ بند کر دیا، پورا روم، پورے ہال کے اندر، پورے روم کے اندر کہاں بھی ایک سراغ نہیں تھا کہ جہاں سے روشنی آ سکے۔ بچہ نے پہلے انتظام کی طرف ہاتھ بڑھایا، دیکھا تو کوئی روم کے اندر کوئی سراغ نہیں تھا، کوئی ونڈو بھی نہیں تھی۔ پھر آخری جب تہجد کا ٹائم ہوا اس نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا اور انہوں نے ایک دعا کی اللہ سے کہ اللہ جو قرآن تو نے میرے سینے میں اتارا میں اس کا واسطہ دیتا ہوں اگر صبح ہوتے ہوئے اس کمرے میں روشنی نہیں ہے۔ بس تہجد سے لے کر فجر تک وہ دعا مانگتا رہا۔ جب فجر کے وقت میں بادشاہ نے کہا کہ اس کمرے کو کھولا جائے، پورا کمرہ روشنی سے جگمگا ہوا تھا۔ بادشاہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہا کہ بتا بیٹے اس کمرے میں روشنی کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پورے اسباب اختیار کیے، کہیں سے نظر نہیں آیا۔ پھر ایک دعا اللہ سے کی کہ اللہ جو قرآن تو نے میرے سینے میں اتارا ہے اس کا واسطہ اگر صبح ہوتے ہوئے روشنی نہیں آئی تو اس بادشاہ نے کہا کہ بیٹا سن، جو ناممکن چیز کو تو قرآن کے ذریعے تو ممکن بنا سکتا ہے تو روزی تو ممکن چیزیں اسے کیوں حاصل نہیں کرنا؟ بادشاہ نے اس کی رہنمائی کی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور آئیے جو قرآن سے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی فکر کی،
تو امت کو سمجھایا کہ تم کس طریقے سے رہو گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہو گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہو گے، جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک کے ساتھ بھی تم کیسے رہو گے، وہ ہمارے نبی نے پریکٹیکلی طور پر بتایا حدیث کے ذریعے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ قرآن میں کہتے ہیں، قرآن کے اندر آیا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تم احسان کرو۔ دیکھو برابر سنو، انصاف کرنے کو نہیں کہا، کیا کہا؟ احسان کرنے کا لفظ کہا۔ کیوں؟ انصاف تم گھروں کے ساتھ کرتے ہو اور احسان تم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بتایا کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پر مایوسی کیوں ہے، آپ کے چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب میں 6 سال کی عمر میں تھا میری ماں دنیا سے فوت ہو گئی۔ جب میں نے آنکھ کھولی میرے باپ نہیں تھے، 6 سال میں ماں بھی چلی گئی، دنیا میں یتیم بن کر رہ گیا۔ جب میری ماں کا انتقال ہوا قبیلے والے میری ماں کو لے کر جا رہے تھے، جہاں پر گئے وہاں قبرستان تھا۔ اس قبیلے والوں کو میں نے بہت سمجھایا کہ میری ماں آمینہ وہ اٹھے گی، محمد کو گود میں لے گی، تم اس کو کہاں لے کر جاتے ہو؟ انہوں نے میری بات کو نہیں مانا۔ جب میری ماں کو قبر میں رکھا گیا ان لوگوں نے مٹی ڈال دی، میں اپنے معصوم ہاتھ سے اپنی مٹی کو وہاں سے نکال رہا تھا۔ اے میرے صحابہ، میری ماں مجھے یاد آ گئی، اگر اس وقت میری ماں زندہ ہوتی میں عیسیٰ کی امامت کرتا اور میری ماں آواز دیتی کہ بیٹا محمد، میں رکعت توڑ کر چلا جاتا۔ حدیث کے ذریعے بتایا کہ تم تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہو گے، ان کو بتایا۔ دوسری مرتبہ ہمارے نبی نے ایسا بھی بتایا کہ تم یتیم بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گے، یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے اندر یتیم لوگ ہیں جس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ تو ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا رہے ہیں، وہاں ایک بچہ ملا جو رو رہا تھا کہ بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ تاکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے ابا نہیں۔ آج سب لوگ اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں، میرا باپ نہیں ہے، مجھے عیدگاہ لے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور بیٹی فاطمہ سے کہا کہ بیٹی فاطمہ، حسنین میں سے سب سے بہتر جوڑا جو ہے اس بچے کو جو فٹ آتا ہے اسے پہنا دیجیے۔ اور بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اس کو پہنا دو۔ جب بچہ تیار ہو گیا تو ان سے پوچھا کہ بیٹا اگر تیرا باپ ہوتا تو تو کس طرح جانے کا پسند کرتا؟ تاکہ میں کندھے کے بیٹھ کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے، تم سوچو کہ اتنی بڑی شخصیت، انہوں نے اس بچے کو کندھے پر اٹھایا، امت کو تعلیم دی کہ تم یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ مولانا علی میاں ندوی یہاں فرماتے ہیں کہ پورا عیدگاہ جس کا انتظار کر رہا ہے، آج وہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ ایک معصوم بچے کا انتظار کر رہا ہے۔ علی میاں ندوی ایک قول فرماتے ہیں کہ پورے عیدگاہ میں مسلمانوں ایک کا جس کا انتظار کر رہا ہے، آج وہ کائنات کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک معصوم بچے کا انتظار کر رہا ہے۔ یہاں بٹھا کر عیدگاہ میں گئے اور امت کو سبق دی کہ تم یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرو، یہ تربیت دی، یہ ان کو بتایا گیا۔ اور ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات اس موضوع پر ختم کرتا ہوں کہ دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ تو صحیح بات ہے، آج تم اپنوں کو معاف نہیں کر تو دشمن کی کیا بات ہے؟ لیکن ہمارے نبی کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ کیا نام تھا؟ ابو جہل۔ انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں اٹھائی، لیکن ابو جہل کے ساتھ وہ بہت عزت سے پیش آتے تھے۔ ابو جہل کا ایک لقب تھا ابو الحکم، ابو الحکم وہ اس کا ایک لقب تھا، جو عزت، وہ بہت ہوشیار آدمی تھا اس لیے اس کو لقب ملا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحکم نام سے بھی ان کو پکارا اور ان کو بتایا کہ میں اپنے دشمن کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہوں۔ دوسری ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عبداللہ ابن ابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہے، معائشہ پر جو الزام لگایا وہ الزام اس نے لگایا معائشہ پر، اور دوسرا کہ اس نے ایک مسجد ہے وہاں پر مسجد زرار قائم کی جو اللہ کے نبی کے سامنے سازش بنانے کے لیے، تو انہوں نے ایسا کیا۔ لیکن جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا کہ بیٹا عبداللہ ادھر آ، میرے نبی کو بہت ستایا ہے، لیکن ان سے کہنا کہ میرے جانے کے بعد وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ تو عبداللہ اس کی وصیت کے مطابق، اللہ کے وہ تو پکے صحابی تھے، ایمان میں داخل ہو گئے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ
تو ان کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل نہیں چاہتا، کیونکہ میرے باپ نے آپ کو بڑی اذیتیں فرمائی ہے، بڑی تکلیفیں دی ہے، لیکن ان کی ایک آخری خواہش تھی کہ آپ اس کی نماز ذرا پڑھ لیں۔ صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اتنا بڑا دشمن اور آج خواہش رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ میت کو تیار کرو، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں جنہوں نے امت کو بتایا کہ میں اپنے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ اور ایسا نہیں ان سے آگے چل کر بتاؤ کہ جب نماز جنازہ پڑھائی ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک کو اتارا اور کہا آپ سمجھتے ہیں کہ نبی کے جسم پر جو چادر ہوتی ہے بہت کھلی ہوتی ہے، پوتر ہوتی ہے، عمدہ ہوتی ہے، ان کو انہوں نے اس کے کہا کہ لے اس کے قبر اس کے کفن کے اوپر ڈال دو، اور اس سے آگے کہا کہ سنو اگر میرے لباب سے میرے تھوک سے بھی اس کی مغفرت ہوتی ہے تو ان کا تھوک لباب مبارک بھی ان کے منہ میں ڈالا۔ یہ اخلاق ہمارے نبی نے امت کو بتائے کہ میں اپنے دشمن کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرتا ہوں۔ یہ قرآن اور حدیث کے ذریعے یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہم اس طریقے سے رہیں گے۔ ماشاءاللہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ آپ نے اس موضوع پہ روشنی ڈالی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور مجھے یقین بھی ہے کہ سامعین کو بھی بہت ہی مزہ آ رہا ہوگا اس پروگرام کو سن کر دیکھ کر۔ آگے بڑھتے ہیں ارشاد سر، میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آج کا جو نوجوان طبقہ ہے، جو یوتھ ہے، کچھ لوگ تو الحمدللہ بہترین راستے پہ ہیں، کچھ لوگ بھٹک چکے ہیں، تو ان کی رہنمائی کے لیے آپ کی طرف سے کیا میسیج ہے؟ دیکھو میرے طرف سے رفیق بھائی آپ نے سوال کیا ہے، سب سے بہتر میں نے ابھی دو بات کی، قرآن و حدیث کی۔ میں یوانوں کو یوتھ کو یہی کہوں گا کہ سب سے بہتر سیکھنے کی جگہ تو قرآن و حدیث ہے، لیکن کچھ باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن کے اندر جو لفظ آیا کہ اقرا پڑھو، تو جو یوتھ ہے وہ ہمارا یوتھ دین کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن میں آگے ہو، وہ ایجوکیشن لے، کیونکہ دین اور ایجوکیشن دونوں جب جمع ہوتے ہیں تو ہمارے یوتھ کو پتہ چلتا ہے کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے۔ اور دوسری بات میں کہتا ہوں کہ امن کے ساتھ رہے، محبت کے ساتھ رہے، بھائی چارگی کے ساتھ رہے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس طریقے سے ہم یہاں پر رہے، ہم سے لوگ فائدہ اٹھائے، کیوں کہ قرآن کے اندر کہا ہے کہ تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو میں یوانوں کو کہوں گا کہ ہم دنیا کے سامنے اچھے سے پیش ہوں گے، اچھی بات کہیں گے، لوگوں کو غلط کام سے اس کو روکیں گے اور ان کے اچھے کام پر ان کو لائیں گے۔ یہ میری بات دوسری یوانوں کو کہنے کے لیے یہ ہے۔ رہی بات کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، کیونکہ آج کا یہ طبقہ جو ہے، ہم جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ اپنی اولاد سے ماں باپ زیادہ پریشان ہیں اس دور میں۔ تو میں کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ موبائل کا یوگ ہے، بچے موبائل میں جیسا دیکھتے ہیں ایسا وہ ایکٹ کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہی وہ اپنی زندگی میں لانے کا بات کرتے ہیں۔ تو جو دیکھا ہے اس پر عمل نہ کریں، موبائل سے وہ دور رہیں، یہ بڑا ایک شیطانی چرخہ ہے۔ اور نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ موبائل سے اس لیے دور رہیں کہ جو اپنے ماں باپ آج تم سے جو پریشان ہیں، کیونکہ جو تمہاری خواہش ہے، تم جو فریڈم چاہتے ہو وہ اس میں دیکھ کر چاہتے ہو اور ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ بہت پریشان ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حدیث میں ہے کہ تمہارے اندر سب سے بہتر اگر تمہارا بیہیویئر کا کوئی حقدار ہے وہ تمہاری ماں ہے، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کے ساتھ رہا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کیا جائے، اور جو تم جس فیلڈ میں جا رہے ہو چاہے دینی ہو یا دنیا کی، تم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تم سر کی چابی نہ بنے، برابر سمجھو، تم سر کی چابی نہ بنے، آپ تالا بنو جس سے بند ہوتا ہے، سر بند ہوتا ہے، چابی نہ بنے، آپ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، آپ کو کسی سے نقصان نہ ہو، لوگ آپ کو دیکھ کر محبت کریں، وہ کہیں کہ یہ نوجوان ہے اور مسلمان ہے، ایسے اپنے کردار کو پریزنٹ کریں۔ دنیا بولنے کا کم، دیکھنے کو زیادہ پسند کرتی ہے، برابر سننا، دنیا بولنے کو کم اور دیکھنے کو زیادہ پسند کرتی ہے۔ اپنے کیریکٹر کو دنیا کے سامنے ایسا پریزنٹ کریں کہ لوگ دیکھ کر سمجھے کہ نہیں واقعی یہ نوجوان ہے لیکن ایک مسلمان ہے۔ میں اس کی ایک بات آپ کو بتاؤں، میں نے فورن کی ایک بات ایک عالم کے بیان میں سنی تھی کہ ایک بچہ لندن میں پڑھ رہا تھا، وہ بچہ جب لندن میں پڑھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غیر مسلم بھی ایک ہاسٹل میں ایک روم میں رہ رہے تھے،
تو اس کے وہاں جو کپڑے دھونے جو لیڈیز آتی تھی، اس نے ایک بات اس مسلمان بچے میں دیکھی کہ اس کے کپڑے ہمیشہ کے لیے وہ گیلے ہوتے تھے، گیلے یعنی بھیگے ہوتے تھے، اور اس کے کپڑوں میں سے کوئی بھی اسمیل یا بدبو نہیں آتی تھی، اور دوسرے جو بچے تھے ان میں سے بہت آ رہی تھی۔ تو انہوں نے اس لیڈیز نے ان سے سوال کیا کہ بیٹے میں بہت سال سے کپڑے کی خدمت انجام دے رہی ہوں، لیکن تیرے میں میں نے بہت نئی چیز دیکھی۔ تو اس بچے نے کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، یہ یوان تھا پڑھنے والا بچہ، میں یوانوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو تم اجاگر کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں نے تعلیم میں سیکھا ہے، تربیت میں سیکھا ہے کہ تمہارے کپڑے اگر تم پاخانہ پیشاب بھی کرو تو صاف کرو، پانی سے صاف کرو، اگر تمہارے کپڑے گندے بھی ہو جائے تو پہلے تم خود صاف کرو پھر اس کو واشنگ کے اندر دو۔ تو میں روزانہ کرتا ہوں۔ اس لیڈیز جو تھی وہ غیر مسلم تھی، اس کی وہ ادا، وہ نوجوان کی وہ ادا ان کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اس نے کہا کہ اگر تیرا مذہب اسلام اتنا پکا اور سچا ہے جو تجھ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ کپڑے دھونے کے لیے جس کو دینا ہے اس کو وہ کس طریقے دیا جائے، مجھے وہ بہت پسند ہے، وہ کہتی ہے میں بھی اسلام لاتا ہوں۔ تو یوانوں کو یہ میسج ہے کہ تمہارے پڑھنے کے زمانے میں بھی کالج میں جاؤ، اسلام کو پریزنٹ کرو کہ آپ واقعی مسلمان ہو، امن کے ساتھ رہو، محبت کے ساتھ رہو، مل جل کر رہو، اور جس جگہ پر رہتے ہو اس کے رولز کو آپ فالو کرو اور دینداری کے ساتھ آپ آگے بڑھو۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہم یہ پروگرام کمپلیٹ کرتے ہیں، اور ہم پھر سے ایک بار تہہ دل سے شکر گزار ہیں ہمارے مہمان ارشاد سر کا، جو مدرسہ ہائی اسکول کے کیمپس ڈائریکٹر ہے۔ تھینک یو سو مچ۔